السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، او كما قال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعدا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس تاریخی دن کی مناسبت سے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھی ہے۔ دعا کیجیے کہ ان دونوں کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ ان انبیاء کرام میں سے دو جلیل القدر پیغمبروں کے امتحان کا نتیجہ ہے۔ یہ مبارک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سراپا اطاعت گزار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی اطاعت و خمنیازی، امتحان خداوندی اور ان کی شاندار کامیابی سے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس سنت ابراہیمی کو زندہ اور باقی رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک بت ساز، بت گر اور بت پرست باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ چاند اور سورج کے پرستار معاشرے میں آپ پلے بڑھے، کواکب پرست قوم میں نشو نما پائی۔ اللہ پاک نے آپ کو بچپن ہی سے امتحان کی دنیا میں لگا دیا۔ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، پہلے اپنے گھر میں میری خدائی کا اعلان کرو اور پھر نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت و حقانیت کا پرچم لہراؤ۔ چنانچہ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آپ 80 سال سے بھی زیادہ عمر کے ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور تو کیجئے کہ ابھی تک اللہ پاک نے آپ کو اولاد عطا نہیں کی تھی۔ آپ نبی تو تھے ہی، نا امیدی خلاف شان تھی، لہذا فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ پاک آپ جانتے ہیں کہ ہماری جھولی خالی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اے اللہ، اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے اولاد کی کمی کا احساس ہو رہا ہے۔ اے اللہ، مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا کیجیے۔ اللہ پاک نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا اور قرآن کی زبان میں ارشاد ہوا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی اور فرزند انجمن کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی۔ لیکن امتحان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، آزمائشیں بند نہیں ہوئی، بلکہ پچھلے امتحان سے زیادہ مشکل امتحان کا وقت آیا۔ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اس بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ، ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آؤ جہاں نہ دانا ہو، نہ پانی ہو، نہ انسان ہو، نہ حیوان ہو، جہاں نہ کھانے کا کوئی نظم ہو، نہ پینے کا کوئی نظم ہو، گھاس تک نہ اگتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایک امتحان کا پرچہ ہے، ایک پیپر ہے اور مجھے اس میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو ساتھ لیے اور ساتھ میں ایک مشکیزہ میں پانی اور کچھ کھجورے لے کر چل دیے۔
چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچے جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرعین کے نام سے یاد کیا ہے، وہاں پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو وہیں چھوڑا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر واپس آنے لگے۔ حضرت ہاجرہ ادھر ادھر نظر دوڑائی، انہیں بڑا تعجب ہوا، عجیب سا منظر لگا، کہنے لگی میاں کہاں جا رہے ہیں؟ اس بے آب و گیا وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ؟ کیسے یہاں جیئیں گے؟ میرا نہیں تو کم از کم اس بچے کا خیال کر لیا ہوتا جسے آپ نے بڑھاپے میں خدا سے رو رو کر مانگا تھا، جس کو آپ نے بڑھاپے کا سرمایہ تصور کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ہاجرہ، میں تمہیں اور اس بچے کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ محترم دوستو، حضرت ہاجرہ نبی کی بیوی تھی، خدا رسیدہ بزرگ خاتون تھی۔ اتنا سننا تھا کہ دامن خلیل کو چھوڑا اور رب جلیل کا واسطہ دے کر کہنے لگی کہ میاں جائیے اور ہماری طرف سے مطمئن ہو کر جائیے، وہ اللہ جس نے آپ کو ظالم قوم سے بچپن میں محفوظ رکھا، وہ اللہ جس نے آپ کو نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں بھی حفاظت کی، آج آپ اسی کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ یہاں بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ چنانچہ عرب کا جرہم نامی قبیلہ بھی وہاں آ کر آباد ہو گیا اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اور اس قابل ہو رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کریں، ان کی کاموں میں شرکت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، امتحان کی تیاری کرو، خود بھی تیار ہو جاؤ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی تیار کر لو اور ان سے کہہ دو کہ وہ ہماری راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کریں۔ دوستو، غور کیجئے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس چیز کی قربانی کا مطالبہ کیا تھا، کسے قربان کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ وہ بیٹا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے بڑھاپے میں مانگا تھا، وہ لاڈلا جو آنکھوں کا تارا تھا، وہ فرزند جو بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ نیک بخت لڑکا جو حضرت ہاجرہ کا جگر پارا تھا، وہ ہر دل عزیز بیٹا جو اس خاندان کا چشم و چراغ تھا، آج انہی صفات کے حامل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں ذبح کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ پیغام سنایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے پیارے، اے ہاجرہ کے جگر پارے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری کیا رائے ہوتی ہے؟ غور و فکر کر لو۔ دوستو، کلیجے پہ ہاتھ رکھیے اور قربان جائیے اس باپ بیٹے کی فداکاری پر۔ پتہ ہے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معلوم تھا میرے والد نبی ہیں اور نبی کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے۔ انتہائی وقار و سکون کے ساتھ جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ میری رائے کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے کر گزریے، رہا میرا مسئلہ تو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں اف تک نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ذبح پر پہنچ گئے، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور چھری تیز کرنے لگے۔ دوستو، بڑا عجیب سا منظر تھا، ہواؤں نے چلنا بند کر دیا تھا، زمین بھی خاموش تھی، آسمان بھی ساکت تھا، چرند پرند خاموش تھے،
ساری مخلوق حیران و شزدر تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں تاکہ آخری وقت میں بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے اور اس کام سے روک نہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیتے ہیں اور چھری اسی مینڈھے کے حلق پر چلتی ہے۔ اسی امتحان کو قرآن کریم نے اس طور پر نقشہ کھینچا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب باپ بیٹے نے ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم اس عظیم امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم بھلائی کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اچھائی کرنے والے کے لیے ہمارے پاس ایسا ہی انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ دوستو، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا شعار رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم بھی قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں اور للہیت کے ساتھ قربانی کریں، اور قرآن کریم کی اس آیت پر یقین کرتے ہوئے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربانی کے گوشت نہیں پہنچتا، قربانی کے خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے تقوی دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاص اور للہیت دیکھتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں تو ہماری نیت دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اور قربانی کے بے شمار فضائل بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کو خوب کھلاؤ پلاؤ، انہیں موٹا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ پل صراط پر تمہاری سواری کے کام آئیں گے۔ اس پر بیٹھ کر آسانی سے تم اس مشکل کو پار کر لو گے۔ اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدیں آئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، خبردار ایسے شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اس لیے مسلمانوں، جن لوگوں نے اب تک نیت نہیں کی ہے وہ ابھی سے قربانی کا ارادہ کر لیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخت وعید سے بچ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فرضیات پر چلائیں اور سنت ابراہیمی کو پوری زندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔